حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت عطا فرمایا ہے۔ صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت بھی عطا ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے، چاہے وہ جس حال میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر اتنا خوشی کا اظہار کیا، اللہ اتنا خوش ہوا کہ آسمانوں پر یہ اعلان کرا دیا کہ اے فرشتوں، میرے ایوب پر ہر وقت رحمت اتارا کرو۔ اسی وقت شیطان آسمان پر گیا ہوا تھا، اس نے آسمان پر خوشی دیکھی تو فرشتوں سے پوچھا، آج کیا ہے کہ آپ لوگ اتنا خوشی منا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر ہر وقت رحمت اتاری جائے۔ تو شیطان جل گیا اور پوچھا، یہ کیوں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے بہت خوش ہے۔ تو شیطان نے کہا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں، تو وہ شکر ادا تو کریں گے ہی۔ ان سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے، پھر دیکھیں کہ وہ کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگا کہ میں ایوب علیہ السلام کو تیرا ناشکرہ بندہ بنا دوں گا، تو مجھے ٹائم دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے نبی پر تھوڑا تصرف دیا کہ جاؤ کوشش کر لو۔ تو شیطان واپس آیا اور کچھ برے جنوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایوب کو گمراہ کرنا ہے تو تم لوگ میری مدد کرو گے۔ تو ایک جن نے کہا کہ میں ان کے ہزار اونٹوں کے ریوڑ میں آگ لگا دیتا ہوں جس سے وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے کہا، بہت ٹھیک ہے۔ تو ایک جن گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اونٹوں کے ریوڑ میں آگ لگا دیا، سب کچھ جل گیا، سارے اونٹ جل گئے اور اونٹ کے رکھوالے بھی جل گئے۔ اور وہ شیطان آدمی کی شکل میں آیا اور کہا، اے ایوب علیہ السلام، دیکھو تمہارے اونٹ جل گئے، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس آدمی کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ نے دیا اور اس نے لے لیا، اس میں کیا ناشکری ہے؟ میں اس کی کیا ناشکری کروں؟ تو شیطان اور جل گیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر سارے اولادیں مر گئیں، تمام جانور، تمام باغات، تمام اونٹ، 1000 بکریاں تھیں، سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حمد بجا لاتے اور فرماتے، میرا کیا تھا؟ جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ تو شیطان نے اللہ سے اور چھوٹ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب کیا چاہتے ہو؟ تو شیطان نے کہا، اب ان کو جسمی طور پہ آزمایا جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں ابلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ بہت لوگ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ یا اس طرح کے جزام وغیرہ کی بیماریاں ہوئی تھی، معاذ اللہ، یہ کسی نبی کو بھی یہ بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بھی مقرر یا جو بھی یوٹیوب والے اس کو بیان کرتے ہیں سراسر غلط ہے، اس طرح کی کوئی روایات معتبر کتابوں میں نہیں ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراہیم نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سالہ سال لگی رہی، تقریباً 18 سال تک آپ کا مرض یہ چلتا رہا۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تم سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا آپ زمین میں پاؤں ماریے۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجیے۔ آپ نے غسل کیا تو ظاہری بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی انتہائی سرد تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کو پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت اور خوبصورتی عطا کی گئی۔ اس بارے میں ایک روایات آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی تھی اور ان کے یہاں کثرت اولاد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطا اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمائے اور عبادت گزار کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی تاکہ وہ اس واقعہ سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہوں اور صبر کر کے اجر و ثواب کمائیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، تو اسی طرح سے اور بھی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں ایک بار ضرور اللہ تعالیٰ